أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید ICRC کے رمضان کلاس میں، جو آج ہمارا اختتامی کلاس ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. انسان نیت کرتا ہے اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کسی بھی کام کو اختتام پر لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نیک عمل کو پورا کروایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملنے بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے علم میں اور اضافہ فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم آخری 20 صورتیں پڑھ رہے تھے، اس کی آخری جو اختتامی 3 صورتیں ہیں، جو قرآن پاک کی اختتامی 3 صورتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو جو پہلی سورہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا جو 5 گروپس ہم نے بنائے تھے اس کے یہ آخری گروپ میں ہی آتا ہے. تو جو پہلی سورہ ہے آج کے لیے سورہ اخلاص. اب یہ اس کا نام ہی اتنا پیارا ہے تو اس کا مضمون کتنا پیارا ہوگا اور اس کی گہرائی کتنی ہوگی. آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اگر کسی ایک صفت کی طرف اپنے آپ کو کھینچنا چاہتے ہیں، راغب کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہے اخلاص. اور اخلاص کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی گزشتہ محفلوں میں کہ اخلاص اللہ کا راز ہے. اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو خود عطا کرتا ہے، اس کو انسان حاصل نہیں کر سکتا. اللہ جس کو چاہتا ہے اخلاص سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو بس اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ہر عمل میں اخلاص عطا فرما دے، ہر قول میں اخلاص عطا فرما دے، ہر فعل میں اللہ پاک اخلاص عطا فرما دے. تو یہ جو سورہ ہے ماشاءاللہ مختصر سی سورہ ہے، لیکن اس کی تلاوت سبحان اللہ کثرت سے کی جاتی ہے، نمازوں میں بھی، محفلوں میں بھی. آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا، ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں، میں آپ کو 1/3 قرآن سناؤں گا. تو تمام صحابہ کرام جمع ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے
انہوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اپنے حجر مبارک میں واپس چلے گئے. تو تمام صحابہ کرام حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ ایک تہائی قرآن پڑھیں گے اور آپ نے ایک سورے کی تلاوت کر کے آپ اپنے حجر مبارک میں واپس تشریف لے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کان کھول کر سن لو کہ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے قرآن پاک کا ایک تہائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی محفل ہوتی ہے, کوئی بھی فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. اور اس کی ایک تہائی ثواب کا کیا فلسفہ ہے, اس کی کیا ریزننگ ہے, تو جیسے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض ہو چکا ہے کہ قرآن پاک کے 3 مضامین ہیں. There are 3 major topics of the Holy Quran. What are they? ہاں, توحید, رسالت اور آخرت. تو یہ جو سورہ ہے یہ توحید کی روشنی کو پھیلاتی ہے. یہ پورا مکمل توحید کا خلاصہ اس سورہ مبارک میں موجود ہے, اسی لیے اس کو قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ کہا گیا ہے. اور سورہ اخلاص سے جو محبت کرے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے. جو سورہ اخلاص کثرت سے نمازوں میں پڑھتے ہیں بے شمار حدیث مبارکہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کو جنت کی بشارت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں, اس کے شان نزول کی طرف جانے سے پہلے بڑی پیاری سی دعا ہے. ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کو یاد کر لیں اور ہم بھی اس کے وسیلے سے دعائیں مانگیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو سورہ اخلاص کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ پاک اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. تو باقاعدہ اس کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ دعا کریں تو آپ پہلے پڑھیں اللہم انی اسألک بأن اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جب اس ابتدائی الفاظ کے ساتھ ہم دعا کی ابتدا کرتے ہیں, انشاءاللہ ہم آپ کو ریکارڈنگ میں بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو لکھ کر بھی مل جائے گا تاکہ ہم لوگ اس کو یاد کر لیں اور اس کو جب بھی ہم دعا مانگے تو اپنے دعاؤں میں اس کو ہم شریک کر لیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے ہم کے وسیلے سے ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو جب اللہ کے اسماء الحسنی تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہاں پر اسم اعظم کا ذکر ہے کہ اللہ کا جو اپنا نام ہے وہ اسم اعظم ہے. تو اس میں جب ہم ان الفاظ کے ساتھ میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں اللہم انی اسألک, کہ اللہ بے شک ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں بأن اشہد ان لا الہ الا اللہ, بأن اشہد ان لا الہ الا انت, کہ بے شک ہم شہادت دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, الاحد الصمد, جو ایک ہے اور جو بے نیاز ہے, الذی لم یلد ولم یولد, وہ جس نے کسی کو جنا نہیں اور جس کو کسی نے جنا نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد, اور وہ جس کا کوئی ہمسر نہیں. تو اس میں پورے سورہ اخلاص کا خلاصہ موجود ہے. وعلیکم السلام, خوش آمدید. جی, اللہم انی اسألک بأن اشہد ان لا الہ الا انت الاحد, اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد, اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ ولم یولد, ہاں باقی پوری سورہ ہے نا, ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انی اسألک بأن اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو ان وسیلے کے الفاظ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس مغفرت کے اشرے میں ہماری مغفرت عطا فرمائے اور آنے والا جو جہنم کی آگ سے نجات کا اشرہ ہے اس کے وسیلے سے اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے, اور تمام جو عالم اسلام پر ظلم ہو رہا ہے اللہ پاک مظلومین کو, تمام ظالموں سے کے ظلم سے نجات عطا فرمائے.
اس کی بے شمار اور فضیلتیں ہیں. ایک بڑی پیاری سی روایت ہے. ایک بہت ہی پیارے صحابہ، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام بہت پیارے ہیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے لگے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ بھی کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ غفاری، ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں میں زیادہ معروف ہیں بنسبت زمین کے لوگوں میں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنے قلب میں بہت حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے قلب میں بہت کمتر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں. جبکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے بھی صحابہ کرام میں سے ہیں. اور جو اگلا حصہ ہے اس روایت کا کہ وہ سورہ اخلاص کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھتے ہیں. اور باقاعدہ بزرگوں نے یہ فرمایا بھی ہے کہ سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے سے بھی انسان کے وجود میں اخلاص پیدا ہو سکتا ہے. آپ سب کے علم میں جو ہم صلاۃ الخیر پڑھتے ہیں بڑی راتوں میں، جو صلاۃ الخیر پڑھنے کی جو تلقین ہے اس میں 1000 مرتبہ ہم سورہ اخلاص کا ورد ہوتا ہے. تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں کیونکہ تمام جو نوافل عبادات ہیں سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے وجود میں اللہ رب العزت کے لیے اخلاص پیدا ہو اور ہمارا قلب کی پاکیزگی ہو. تو اس سورہ کا جو شان نزول ہے، اچھا میں آپ کو بتانا، یہ جو اس کا جو ترتیب کے اعتبار سے سب کے علم میں ہے کہ یہ سورہ 112 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے، 22. تو ظاہر یہ مکی سورہ ہے. اور اس کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو کفار مکہ تھے بڑے عجیب تھے. وہ یہ پوچھتے تھے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، تو یہ اللہ کون ہے؟ ذرا ان کا آپ نسب نامہ تو دکھائیں، شجرہ تو دکھائیں، فیملی ٹری، کہ یہ آپ کے اللہ کون ہے، ان کا ذرا فیملی ٹری تو دکھائیں، یہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو تو ان کا شجرہ دکھائیں ہمیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کون ہے. یہاں تک بھی وہ سوال کرتے تھے کہ کیا یہ آپ کا اللہ جس کا آپ کہتے ہیں کہ عبادت کرو، کس چیز کے بنے ہوئے ہیں آپ کے اللہ؟ سونا کے بنے ہوئے ہیں، چاندی کے بنے ہوئے ہیں، یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، کس چیز کے بنے ہوئے ہیں آپ کے یہ اللہ؟ اس طرح کے. اور یہ بھی پوچھتے تھے کہ آپ کے یہ جو اللہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں ان کی خوراک کیا ہے، پوری کائنات کو کیسے چلا لے رہے ہیں، ان کی خوراک کیا ہے؟ تو اس طرح کی ان کی سوچ تھی. اور یہ بھی نعوذ باللہ من ذالک کے سوال کرتے تھے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اللہ نے پورے کائنات کو بنایا ہے، تو ان کو کس نے بنایا ہے؟ تو اس طرح کے سوالات یہ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین تھے، دیکھیں یہ مشرکانہ سوال ہوتے ہیں، یہ مشرکانہ سوال ہوتے ہیں. تو سورہ اخلاص جب نازل ہوئی تو ان تمام باطل سوالات کا رد کر دیا، باطل سوالات کا جواب دے دیا. یہ جو یعنی کہ بے بنیادی فضول بے وقوف سوال یہ جو کرتے تھے سب کا انہوں نے جواب دے دیا. دیکھیں سورہ اخلاص میں جو شرک کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی جو بنیاد ہے شرک کی وہ یہی ہے کہ متعدد، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا، یعنی کہ اللہ سے زیادہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا. تو جب سورہ اخلاص میں کہہ دیا گیا قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کو ایک ماننے سے، اس آیت سے کہ قل هو اللہ احد، اس سے ان کا جو یہ سوال تھا کہ اللہ کے علاوہ وہ اپنے بہت سارے بتوں کو پوجتے تھے نا، ان کے پاس ان کے حبل تھا اور لات تھی، جو بھی ان کے پتھر کے اور بتوں کے اور یہ پتھروں کے لکڑیوں کے تراشے ہوئے جو بت تھے، ان کو یہ جو پوچھتے تھے. تو جب اللہ نے کہہ دیا قل هو اللہ احد تو پتہ یہ چلا کہ اللہ صرف ایک ہے. اور دیکھیں آج کے دور میں
ایسے بھی لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں کسی ذات کو، جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ایتھیسٹ ایک ایسا قوم ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہو گئی چیزیں، کوئی بگ بینگ ہوا، بس ایسے ہی چیزیں بن گئی. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں کتنی ترتیب ہے، کہ صبح بھی ہوتی ہے، شام بھی ہوتی ہے، سورج نکلتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے، موسم آتے ہیں، بدلتے ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، ستارے ہیں، کہکشاں ہیں. یہ چیزیں ان کے دماغ میں یہ خود ہی خود بن گئی، جبکہ ہمارا ذہن اتنا بھی نہیں ماننے کو تیار ہوتا. اگر ہم اتنا کہیں کہ کوئی بگ بینگ ہو گیا لکڑیوں کا، اور یہاں تو گھر لکڑی کے نہیں بنتے، یہاں جو بھی سیمنٹ کے بنتے ہیں، ایک بگ بینگ ہوا پتھروں کا اور آپ کا گھر تیار ہو گیا. ہمارا ذہن، ہماری عقل، ہماری لاجک اس بات کو قبول ہی نہیں کرے گی نا کہ کوئی ہم نے ایک اور مثال اکثر ہم دیا کرتے ہیں کہ آپ نے سارے الفابیٹس لیے، ٹھیک ہے نا، سارے الفابیٹس لیے انگلش کے، آپ نے ہوا میں اس کو پھینکا اور وہ ڈکشنری بن کے نیچے آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اس کو آپ ہنسیں گے نا، اس سوچ کو سوچ کر کے آپ ہنسیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت سارے الفابیٹس کو آسمان میں پھینکا، وہ بڑے ترتیب کے ساتھ ایک ڈکشنری بن کے میرے ہاتھ میں آ گیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہمارا ذہن نہیں قبول کرتا، ہماری لاجک، ہماری سوچ، ہماری عقل اس کو قبول ہی نہیں کرتی کہ اتنی ترتیب، اتنا ڈیزائن ہو سکتا ہے بغیر ڈیزائنر کے. ایسا ہماری عقل نہیں ایکسپٹ کرتی. There cannot be so much design in the world without a designer. تو یہ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، یہ صرف اور صرف تکبر ہے اور کچھ بھی نہیں. اپنے دل کے گہرائیوں میں یہ بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فطری بات ہے، یہ فطری چیز ہے کہ ایک ہائر پاور ہے جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور جس نے پورے کائنات میں اتنی ترتیب ڈالی. یہ فطری سوچ ہے. جو اس کو نہیں قبول کرتا وہ اپنے آپ کو ہی ڈینائی کر رہا ہے، اپنی فطرت کو ڈینائی کر رہا ہے. تو جو ایتھیسٹ ہوتے بھی ہیں، صرف ظاہری ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ان کے قلوب سے آپ پوچھیں گے تو وہ بھی یقیناً ایک ہائر پاور کو ضرور بلیو کریں گے. لیکن اب وہ ہائر پاور کون ہے، اس کی کیا صفات ہے، اس نے کیسے پیدا کیا، وہ دنیا کو کس طرح چلاتا ہے، وہ کس طرح آخرت کو برپا کرے گا، یہ باتیں عقل ہمیں اس کا جواب نہیں دے سکتی. اس کے لیے ہمیں چاہیے رسالت. رسالت ہی وہ گھرانہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کون ہے. اللہ ہے، اس کے لیے آپ کو رسالت کی ضرورت نہیں. آپ کو قرآن کی، بائبل کی، تورا کی، کسی بھی ریلیجس بک کی، آپ کو ریلیجن کی ضرورت نہیں اس بات کو پہچاننے کے لیے کہ دیر از اے گاڈ. یور اون برین ٹیلز یو دیٹ. It cannot be, it's impossible that you exist without a creator, that you exist without a designer. کہ آپ کے جسم اس طرح سے اتنے ترتیب میں چل رہا ہے، آپ کھاتے ہیں، ڈائجیشن ہوتا ہے، انرجی بنتی ہے، آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ کا بلڈ، یعنی کہ جس وقت سے آپ کے ماں کی شکم میں آپ آئے، جس وقت سے وہ جو دل دھڑکنا شروع ہوا، it is continuously pumping blood. یعنی کہ یہ جو چیزیں اگر آپ صرف تھوڑا سا غور و فکر کر لیں تو آپ کا دماغ اس بات کو قبول ہی نہیں کرے گا کہ there can be so much design without a designer. But who is that designer? What are his attributes? How does he run this world? What are his philosophies? What is his wisdom? یہ آپ کا ذہن آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس کے لیے آپ کو رسالت چاہیے. اس کے لیے آپ کو رسالت چاہیے. تو یہاں پر جو بتانے کا مقصد ہے کہ لوگ کن کن انداز میں شرک کرتے ہیں. تو سب سے پہلے شرک، پہلا جو کفر ہو گیا کہ آپ نے قبول ہی نہیں کیا کہ اللہ کی کوئی ذات ہے بھی، کہ کوئی بھی ہائر پاور ہے، جو ایتھیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایگنوسٹکس ہوتے ہیں اور جو مختلف لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کائنات ہمیشہ سے تھی. ایک سائنٹسٹ کا گروپ یہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ the world always existed. تو اگر آپ نے اللہ کی کسی مخلوق کو یہ صفت دے دی کہ وہ ہمیشہ سے تھی تو وہ شرک ہو گیا. تو جو سائنٹسٹ یہ بلیو کرتے ہیں that the creation, the universe always existed and it will always exist, this is also shirk. Or the ones who believe that there was a big bang and now the universe is in existence but it will continue to exist forever, there will never be a hereafter, there will never be an end to the world, this is also shirk. Because you are giving eternal life either this way, pre-eternal or post-eternal. You are giving that quality to a creation of Allah. This is shirk.
بیکاز پری ایٹرنل ایگزسٹنس اینڈ پوسٹ ایٹرنل ایگزسٹنس، یعنی کہ اللہ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے. یہ کہلاتا ہے واجب الوجود. اس نام کو آپ لوگ، اس ٹرمینالوجی کو آپ لوگ یاد کر لیں. واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کو اللہ کا وجود واجب ہے، ہمیشہ سے اور تھا اور ہمیشہ رہے گا. حیو یا قیوم تو اللہ کے صفات میں آ گیا نا، کہ اللہ حی ہے اور اللہ قیوم ہے، کہ اللہ خود بھی زندہ ہے اور زندگی دیتا بھی ہے، اللہ قائم بھی ہے اور قائم رکھتا بھی ہے. لیکن اللہ کی ذات واجب الوجود ہے. یہ توحید کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، تو اللہ کو جب اس آیت نے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو جب احد کا لفظ آ گیا تو اس سے کفر بھی چھٹ گیا. دیکھیں نا، اگر آپ نے جو کفر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زیرو، کہ دیر از نو اللہ. اور جو متعدد خداؤں کو مانتے ہیں وہ 1 سے آگے بڑھ گئے، 2 3 4 5 6 7 8 پہ چلے گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو قل هو اللہ احد کہہ کر کے زیرو کو بھی نگیٹ کر دیا اور 1 سے زیادہ کو بھی نگیٹ کر دیا. سمجھ آئی؟ تو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور طریقہ ہوتا ہے شرک کرنے کا، وہ کہلاتا ہے منصب کا شرک. پہلا شرک ہوا عدد کا شرک، ملٹیپل خداؤں کو ماننا. ایک دوسرا قسم کا شرک ہوتا ہے منصب کا شرک. اب منصب کا کیا شرک ہے؟ منصب کا شرک کا مطلب ہوا کہ آپ نے اللہ کے جگہ پر کسی سے ایسی نسبت رکھ لی جس میں اللہ شامل نہ ہو. منصب کہتے ہیں نا عہدے کو. آپ نے کسی کو ایسا عہدہ، ایسا سٹیٹس دے دیا جس کو آپ نے اللہ سے الگ کر کے وہ سٹیٹس دے دیا. یعنی کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو بہت اعلیٰ درجہ دیتے ہیں اور یہ اس کا اپنا درجہ ہے، اس کو اللہ سے کوئی مطلب نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کہلاتا ہے منصب کا شرک. اور اس سے کیسے ہم بری ہوتے ہیں؟ جب اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد. اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں اور ہر شے اللہ کی محتاج ہے. تو جب آپ نے کہہ دیا کہ ہر شے اللہ کی محتاج ہے، تو ہر نبی اللہ کا محتاج ہے، ہر ولی اللہ کا محتاج ہے، ہر صحابہ اللہ کا محتاج ہے، ہر تابعی اللہ کا محتاج ہے، ہر تبع تابعی اللہ کا محتاج ہے، ہر فرشتہ اللہ کا محتاج ہے، ہر انسان اللہ کا محتاج ہے. تو جب اس عقیدے کے ساتھ ہم نسبت رکھتے ہیں انبیاء کرام سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اولیاء کرام سے، تو وہ کہیں سے بھی شرک کا پہلو اس میں نہیں آتا. شرک کا پہلو کب آتا ہے؟ اگر آپ نے اللہ کی نسبت کو ہٹا کر کے ان سے نسبت قائم کی. اگر آپ نے اللہ کی قوت کو ہٹا کر کے کہا کہ بھائی جو ہم ان سے طلب کرتے ہیں اور ان سے ہم نسبت رکھتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ شرک ہوگا. اور ایسا کوئی نہیں کرتا، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ یہ سوچ لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اگر دعائیں کی التجائیں اگر ان سے ہم پیش کر رہے ہیں تو اللہ سے ہٹ کر پیش کر رہے ہیں، یا اگر ان سے ہم ان کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں تو اللہ سے ہٹ کر پیش کر رہے ہیں. ایسا کوئی مسلمان نہیں سوچتا. ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر ہم التجائی الفاظ پیش کرتے ہیں تو وہ اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ اس التجا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، کہ ہم اگر ان کی طرف ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں تو اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے. اگر ان سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے ان کی محبت کو ایمان کا شرط ٹھہرایا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی درجات ہیں اللہ کی مخلوق میں، یہ سب اللہ ہی کی عطا کردہ درجات ہیں. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. تو منصب کا شرک ہٹ جاتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز، ہر شے، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کو آپ کی میری عبادت کی ضرورت نہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ کو ہماری عبادت چاہیے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے. نہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. ہم عبادت کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ جب لوگ کہیں کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں اللہ کو میرے بچے کی ضرورت تھی تو لے گیا.
خود میں نے اپنے کانوں سے الفاظ سنے. تو یہ نادانی ہے, یہ نادانی ہے. یہ اب ظاہر ہے جس کا بچہ انتقال کر جائے اس پر کیا گزری وہاں پر ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے, تو اس کے منہ سے کیسے الفاظ نکل کے بس اللہ اس کو معاف کرے. اسی لیے جب کوئی انتقال کر جائے نا کسی کا, اس کے لیے ایمان کی اور استقامت کی دعا کیا کریں. کہ کسی کا نوجوان بچہ چلا جائے, کسی کا نوجوان بیٹا یا بیٹی چلی جائے, اس کی تکلیف آپ پر ہم نہیں سمجھ سکتے, جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. تو ہمیں ججمنٹل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو اس نے ایسا کیوں کہہ دیا. لیکن یہ بات بھی ضرور ذہن نشی رہے کہ اگر وہ اس طرح سے سوچتا ہے یا سوچتی ہے تو بعد میں آپ اس کو سمجھائیں کہ دیکھیں میری بہن یا میرے بھائی, یہ سوچ آپ کی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ اس کا قدر تھا اور آپ کا قدر تھا. اگر وہ نابالغ بچہ گیا تو پھر آپ کے لیے تو وہ جنت کے دروازے پر انتظار کر رہا ہے کہ وہ جائے گا ہی نہیں جنت میں جب تک وہ آپ کو لے کر کے نہ چلا جائے. جنت کی ضمانت بن گئی. بے شک. تو یہ اللہ کے حکمتیں ہیں, اللہ کی رحمتیں ہیں, بس ہمیں سمجھنے کا ذہن اور قلب چاہیے. تو یہ کہہ کر کے کہ اللہ الصمد, اس شرک کو بھی رد کر دیا گیا. اب کیسا لوگ شرک کرتے تھے, یہ بھی بڑی یعنی کہ عجیب بات ہے. آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا, آپ لوگ کامکس وغیرہ بچپن میں ہم لوگ بڑا پڑھا کرتے تھے, جو خاص کے میتھولوجی, خاص کے گریک میتھولوجی آپ نے بڑا پڑھا ہوگا. انہوں نے اپنے وہ دیوی دیوتاؤں کو بنایا ہوتا ہے, پھر ان کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, پھر ان کے بچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, پھر ان کی ڈائنیسٹیز بھی چل رہی ہوتی ہیں, پھر آپس میں جنگیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. دے کال themselves these are the god of life and the god of love and the god of fire and the god of this and the god of that. گریک میتھولوجی میں آپ کو بہت ملتا ہے یہ. تو یہ یعنی کہ انہوں نے ایک انسانی شکل, انسانی داستان کو نعوذ باللہ بن ذالک خدا کی طرف منسوب کر دیا. تو اس میں نعوذ باللہ بن ذالک ان کے خدا پیدا بھی ہوتے ہیں, ان کے خدا خود بھی پیدا ہوتے ہیں اور پیدا کرتے بھی ہیں نعوذ باللہ بن ذالک. تو اس سے اللہ نے کیا فرمایا, لم یلد ولم یولد, کہ نہ ہی اللہ کسی کو جنتا ہے اور نہ ہی کسی نے اللہ کو جنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس سے وہ بھی کون سا ایک اور بہت بڑا شرک رد ہو گیا جو عیسائی کرتے ہیں. عیسائی کیا کہتے ہیں کہ نبی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیں یہ اوریجنل عیسائیت میں نہیں تھا. اوریجنل جو انجیل نازل ہوئی تھی, جو اوریجنل اصل انجیل نازل ہوئی تھی, اصل عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر کے آئے تھے تو وہ بھی پیغام توحید ہی لے کر کے آئے تھے, وہ بھی پیغامی توحید ہی لے کر کے آئے تھے. تو یہ بعد والی نسلوں نے آ کر کے یہ ان کا شرک کا داخلہ کر دیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا. تو اب میں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ نعوذ باللہ من ذالک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ آپ تو بہت زیادہ اپنے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں اور آپ اس میں شرکی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور آپ بہت زیادہ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بس آپ نبی کو خدا کا بیٹا نہ کہو, اس کے علاوہ آپ نبی کی جتنی تعریف کرنا چاہو کر لو. دیکھیں تعریف سے کوئی شخص کسی کا بیٹا نہیں بن جاتا, یہ بھی دماغ اس بات کو نہیں قبول کرتی. تعریف جیسے کہ گزشتہ محفل میں یہ بتایا گیا تھا کہ جتنی آپ کسی شے کی یا کسی مخلوق کی تعریف کریں گے وہ دراصل خالق کی تعریف ہے, کیونکہ خالق نے مخلوق کو پیدا کیا. یعنی کہ if you praise a beautiful dress, you are essentially praising the one who made it, right? تو اس میں بھی یہی اس طرح کی تشبیہ تو نہیں دینی چاہیے, اللہ معاف کرے, لیکن صرف بتانے کے لیے مقصود ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا, ان کی تخلیق فرمائی, تو ان میں جتنی بھی خوبیاں ہیں ان کا ہم جتنا بھی بیان کریں گے وہ دراصل اللہ کی ہی ہم تعریف کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ ہی نے ان کو وہ تمام خوبیاں عطا کی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اہم پہلو ہے اس بات کو رد کرنے کے لیے کہ جو لوگ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگ بھی کرسچنز کی طرح ہو گئے ہو, آپ لوگ بھی کرسچنز کی طرح ان وہ جو ہمز گاتے ہیں اپنے خدا کے لیے آپ بھی کرسچنز کی طرح پڑھتے ہو, جبکہ نعت پاک پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عین صحابہ کی ایک سنت ہے. باقاعدہ حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ ممبر ہوا کرتا تھا, خطبے کے لیے نہیں,
نعتیں پڑھنے کے لیے. سبحان اللہ. اور نعتیں پڑھنے کا مقصد تھا کہ اس وقت جو دین اسلام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلی اٹھاتے تھے, تنقید کرتے تھے, تو نعت پاک کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا جاتا تھا. اسی لیے نعت پاک, نعت خوانی ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے, دین اسلام کو سیکھنے کا پورا انسٹیٹیوشن ہے, دین اسلام کو پھیلانے کا پورا انسٹیٹیوشن ہے. اور جہاں جہاں پر جو بھی لوگ نعتیہ الفاظ میں شرک کی تنقید کرتے ہیں, وہ صرف اور صرف غلط فہمی کی بنیاد پر. آپ کوئی بھی نعت پاک کے اشعار کو لے لیں, اس میں اگر آپ صحیح سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو کہیں پر شرک نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ صرف سمجھ کی بات ہے. آپ کی صحیح سمجھ ہوگی تو آپ کو ان وسوسوں سے اللہ پاک نجات دے دے گا. تو لم یلد و لم یولد کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قطعاً نفی کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے جنا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعوذ باللہ من ذالک جنتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو کفار مکہ تھے ان کا کیا عقیدہ تھا, وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی بیٹیاں ہیں. دیکھیں کتنی بڑی ظلمت, اللہ تعالیٰ اس بات پر اشارہ بھی کرتا ہے قرآن پاک کہ تم اتنا بڑا ظلم کرتے ہو کہ تم اول تو لڑکیوں کو بہت درجہ دیتے بھی نہیں ہو, تم لڑکیوں کو حقیر سمجھتے ہو, لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو تم ان کو دفنا دیتے ہو, اور تم یہ کہتے ہو کہ جو فرشتے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. کتنی بڑی یعنی کہ ذلیل کرنے والی بات ہے. بہتان, کتنا بڑا بہتان ہے, کتنی بڑی ذلیل کرنے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ, اور یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو یہ جو مختلف لوگ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی اولاد ہیں, جس طرح سے جو گریکس تھے اور یہ مختلف عیسائی اور یہودی اور کفار مکہ, ان سب کو اس آیت سے رد کر دیا گیا کہ لم یلد ولم یولد. اور جی آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہیں کوئی بھی اس کا ہمسر, اس کا برابر, کوئی بھی نہیں اللہ کے طرح. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں, اللہ جیسا کوئی نہیں. تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ سراسر, اور دیکھیں ہر مسلمان, ہر مومن اس کو تو روز پڑھ ہی لیتا ہے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تھے رات کو, تو سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے. پہلے اپنے سر پر پھیرتے تھے, پھر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے تھے, اور پھر پورے جسم پر پھیرتے تھے. اور اس عمل کو وہ 3 بار کرتے تھے. یہ کر کے وہ سوتے تھے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تینوں صورتیں ہمارے حفاظت کے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سورہ اخلاص ہر مومن ہر روز پڑھ ہی لیتا ہے. تو جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک مومنین پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ خود ہی اپنا خسارہ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ماحول سے اور ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے جو نعوذ باللہ من ذالک مومنین پر مشرک کا فتویٰ لگاتے ہیں صرف غلط فہمی کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو سورہ اخلاص کے ہم لفظی معنی کی طرف چلتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل, قل کا مطلب ہے کہ آپ کہہ دیجئے. بے شمار ایسی صورتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے, اپنے امتیوں کو آپ کہہ دیجئے ہوا اللہ, اور اللہ اللہ کا اسم اعظم ہے, اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی سب نام اللہ کے صفاتی نام ہیں, یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ احد کہ اللہ ایک ہے, اللہ از ون. الصمد بے نیاز ہے, وہ ذات جو سب اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ کسی پر نہیں ڈیپینڈ کرتا. یہ بہت ضروری ہے یہ عقیدہ ہونا. اکثر لوگ اس طرح سے سوچ لیتے ہیں, غلط باتیں سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کو یہ ہماری اس چیز کی ضرورت تھی تو اللہ نے ہم سے لے لیا. یہ بہت باطل سوچ ہے, ایسا کبھی نہ سوچیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کی ذات صرف اور صرف دینے والی ذات ہے, اور ہماری ذات صرف اور صرف لینے والی ذات ہے. لم کا مطلب نہیں, یلد
یعنی ٹو گیو برتھ. اللہ نیور گیوز برتھ بیکاز یہ جو چیزیں ہیں نا یہ حقیر چیزیں ہیں. جنم دینا, جنم ہونا, یہ سب اللہ کی مخلوق کی صفات ہیں. یہ اللہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے. یہ واو العطفیہ ہے. یولد کہ نہ کسی نے اس کو جنا. یکن ہے لہو اس کے لیے. کفون کوئی ہمسر, یعنی کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری 2 صورتوں کی طرف, اور اس کا جو شان نزول ہے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ قرآن پاک کی 113 اور 114 نمبر کی صورتیں ہیں ترتیب کے اعتبار سے, اور نزول کے اعتبار سے اس میں مختلف روایتیں ہیں. کچھ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ یہ مدنی سورہ بھی ہے, کچھ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ یہ مکی سورہ بھی ہے, اور کچھ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں 2 بار نازل ہوئی ہیں. لیکن جو ہمارے پاس جو اس کا نزول کا جو نمبر ہے, سورہ فلق کا نمبر ہے 20 اور سورہ ناس کا نمبر ہے 21, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکی صورتوں میں اس کا شمار ہے. اور ہاں, اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی تھی. اس جو سورہ فلق ہے اس میں 5 آیتیں ہیں, اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں. دونوں ملا کر کے 11 آیتیں بنتی ہیں. اور ابھی جب اس کا شان نزول بتایا جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 11 آیتیں کیوں ہیں. تو آپ سب کے ہاں, اور یہ کہلاتی ہیں معوذتین. معوذتین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 2 جو آپ کی حفاظت کریں. دیکھیں بڑا اہم نقطہ ہے, پہلے اسی کی طرف ہم آ جاتے ہیں. آوازہ عربی زبان میں کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن. اکثر آج کے دور میں لوگ بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں تعویذ کو لے کر کے. لوگ سمجھتے ہیں کہ تعویذ کوئی غلط چیز ہے, کوئی حرام چیز ہے, کوئی اس میں شرک ہے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دعاؤں کا اور دم کرنے کا جو سلسلہ ہے کہ اللہ کے آیتوں کو استعمال کر کے, دعاؤں کو استعمال کر کے, جس کو عربی زبان میں رقیہ کہتے ہیں, یہ سلسلہ اسلام نے اس کا ایجاد نہیں کیا. آپ کسی بھی معاشرے میں جائیں, کسی بھی کلچر میں جائیں, ان کے پاس کوئی بھی چیز پڑھ کر کے پھونکنے کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو یہ پڑھ کر کے پھونکنے والا کانسیپٹ اسلام سے بہت پرانا کانسیپٹ ہے. اسلام نے اس کو انٹروڈیوس نہیں کیا. لیکن اسلام کیا کرتا ہے, کسی بھی طرز عمل کو پاکیزہ کر دیتا ہے. تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے, وہ جو جھاڑ پھونک کرتے تھے اپنے بتوں کا نام لے کر کے کرتے تھے. وہ جو پڑھ کر کے انہوں نے کسی چیز کو پڑھ کر کے ہاتھ پر باندھ لیا تعویذ, گلے میں باندھ لی تعویذ, تو وہ اپنے بتوں کا نام لے کر کے پڑھتے تھے, جھاڑ پھونک کرتے تھے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر کے آئے تو یہاں پر جو رقیہ قائم کیا گیا دین اسلام میں, تو وہ قرآن کی آیتوں کو لے کر کے کیا گیا. تو اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے. باقاعدہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے, مسلم شریف کی حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم کسی درد کو دور کرنے کے لیے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے, مجھے پڑھ کے سناؤ. تو جب انہوں نے پڑھ کے سنایا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی, البتہ وہ دین اسلام کے ہی الفاظ تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں مجھے کوئی ایسے الفاظ نہیں سنائی دیتے جس میں کوئی مذائقہ ہو, تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہر تعویذ حرام نہیں ہے, ہر تعویذ میں شرک نہیں ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ پھیلاتے رہتے ہیں چیزیں کہ تعویذ شرک ہے, تعویذ حرام ہے. تو یہ غلط باتیں پھیلاتے ہیں. ہر تعویذ حرام نہیں ہوتی. اگر ہاں اس تعویذ میں نعوذ باللہ من ذالک کسی بت کا نام ہے, کسی لات اور حبل کا نام ہے, کوئی ایسی چیز کا نام ہے جو خدا نہیں ہے, تو ہاں وہ شرک ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو مسلمان تعویذ پہنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پڑھ کر دم کرتے ہیں, صرف اور صرف قرآنی آیات کو لے کر کے کرتے ہیں, اللہ کے اسماء الحسنیٰ کو لے کر کے کرتے ہیں, تو اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے. اور باقاعدہ بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عرب کا قبیلہ تھا جس کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے,
اور صحابہ کرام کو اس وقت حاجت تھی کچھ تناول کرنے کی، کچھ کھانے کی، تو انہوں نے ان سے کھانا کی اپنے حاجت کو پیش کیا. تو وہ جو عرب قبیلہ تھا انہوں نے کہا، وہ کنجوس تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھلائیں گے آپ کو کھانا. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک بچھو نے اس عرب کا جو سردار تھا اس کو ڈنگ لیا. تو اب ظاہر ہے وہ تکلیف سے تڑپنے لگا. تو جب وہ تکلیف سے تڑپنے لگا تو وہ دوڑا دوڑا آیا، اس کے لوگ آئے صحابہ کرام کے پاس کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بہت تکلیف میں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بھی دم کرنے کا سلسلہ ہے، کوئی دعا ہے تو پلیز آپ ہمیں بتائیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ابھی تو ہم تو آپ سے کھانا طلب کر رہے تھے، آپ نے تو ہمیں ریفیوز کر دیا، تو اگر آپ کوئی اس کا کمپنسیشن ہمیں عطا کریں گے تو ہم آپ کو ضرور اپنے دین سے دم کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے. تو خیر وہ معاملات ہو گیا. تو صحابہ کرام نے کیا کیا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر جب دم کیا تو ان کی تکلیف چلی گئی. تو اس کا خلاصہ بتانے کا مقصد ہے کہ سورہ فاتحہ کو بطور تعویذی تو استعمال کیا گیا. تعویذ کس چیز کا نام ہے؟ کوئی بھی شے کو آپ پروٹیکشن کے لیے استعمال کریں تو وہ تعویذ کہلاتی ہے. چاہے اس کو آپ پڑھ کر دم کریں، چاہے اس کو پڑھ کر پانی میں پھونک کر اس پانی کو پی لیں، چاہے اس کو آپ لکھ کر کے کسی پیپر میں باندھ کے اپنے جسم پر لگا لیں، یہ تمام چیزیں تعویذ کہلاتی ہیں. اور تعویذ کا سب سے بڑی جو دلیل ہے، اکثر گھروں میں لوگ سورہ آیت الکرسی لگاتے ہیں اپنے دیواروں پر. کیوں لگاتے ہیں؟ سورہ فلق، سورہ ناس کو دیواروں پر سجاتے ہیں. کیوں سجاتے ہیں؟ ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم اس کو لگاتے ہیں تاکہ پروٹیکشن ہو ہمارے گھر کی. اور یہ حدیث میں بھی ہے نا کہ جہاں پر یہ یعنی کہ لڑکی وہ سورہ یعنی جیسے آیت الکرسی ہے تو اس میں وہ شیطان نہیں گھستا. تو وہی تو کہنے کا مطلب ہے نا کہ اگر شیطان آپ کے گھر میں نہیں گھسے گا کیونکہ آپ نے دیوار پر آیت الکرسی لگائی ہے، تو شیطان آپ کے جسم میں کیسے گھسے گا اگر آپ نے اپنے جسم پر آیت الکرسی لگائی ہے؟ تو یہی فلسفہ ہے نا. جو لوگ تعویذ کو نہیں مانتے وہ یہ بات کو اچھی طرح سے جان لے کہ تعویذ برحق سنت اسلام کا حصہ ہے، اور یہ بالکل حق بات ہے. اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے، نبی کے دعاؤں کے ذریعے اپنے جسم کو بلاؤں سے، شیطان سے محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ جو دو صورتیں یہ معوذتین کہلاتی ہیں. اور جیسے ابھی پہلے بھی بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اخلاص کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو باقاعدہ رات میں پڑھ کر سویا کرتے تھے. تو ہم سب بھی اس بات کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم بھی سونے سے پہلے اس کو پڑھ کر کے ہاتھ پر دم کر کے پہلے سر کو پھیریں، پھر منہ پر پھیریں، پھر پورے جسم پر پھیریں، اور اس عمل کو 3 بار کر کے آپ لوگ سوئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈراؤنے خواب سے بھی محفوظ رہیں گے. اکثر بچے ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، اور ہر برے اثرات سے، آسیب سے، چیزوں سے محفوظ رہیں گے. یہاں تک بھی بزرگوں نے بتایا ہے کہ ابھی ہم چلیں گے جادو کی طرف، کہ کس طرح سے انسان جادو سے بھی، آپ سب جانتے ہیں کہ جادو جس کو سحر کہتے ہیں یہ برحق ہے، یہ حق ہے. یہ لوگ نہ سمجھیں کہ کوئی یہ سنی سنائی بات ہے. جادو ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جو کرتے ہیں وہ کافر ہیں. اتنا ضرور یاد رکھیں، جس نے جادو کسی پر کیا تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا گیا، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی مسلمان کیوں نہ کہہ لے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے. بدنصیبی سے یہ بہت زیادہ پھیل بھی گیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بہت پھیل گیا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کالا جادو بہت پھیل گیا ہے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون کر رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. یہ حق ہے، ہمیں بس اتنا دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کی کاٹ کر لینی ہے. اور اس کی کاٹ یعنی کہ اس کے اثرات سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے. اور یا خدا نخواستہ اگر اس سے ہم اثر انداز ہو گئے ہیں تو اس کا ہمیں علاج کیسے کروانا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مشائخین موجود ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کا اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں. جو کوئی اس کا معاوضہ نہیں لیتے، کوئی اس کا پیسے نہیں لیتے ان چیزوں کے لیے، اور آپ کو صحیح دین اسلام کی روشنی سے آپ کا علاج بھی کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کس نے کیا، کیوں کیا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے. یہ بھی ایک جادو ہوتا ہے کہ یعنی کہ کوئی انسان جیسے اپنے گھر کے لیے جیسا کچھ کرتا ہے کہ نہیں، ہمارے گھر میں جیسے انہیں سمجھے جیسے ان کی اولاد ہے، ان کے بچے ہیں، کوئی بچے کے لیے اپنی طرف کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے اور کچھ لے کر آتا ہے اس سے، اور پھر لا کر اس چیز کو اپنے گھروں میں لگاتا ہے. لیکن یہ غلط. ہاں بالکل، کیونکہ آپ اس کو کسی نہ طرح سے اثر انداز کر رہے ہیں نا. دیکھیں اگر آپ کوئی نیک عمل کی طرف جا رہے ہیں، اگر مثال کے طور پہ میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے
اور آپ چاہتے ہیں کہ آپس میں محبت بڑھ جائے، تو اس کے لیے آپ یا ودودوں کا ورد کریں گے، تو وہ جادو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے کلام کو آپ نے استعمال کیا ایک نیک عمل کو حاصل کرنے کے لیے جو نااتفاقی ہو گئی تھی، اور کیا پتا وہ نااتفاقی جادو کی وجہ سے ہو گئی ہو، تو اس میں اتفاق لانے کے لیے آپ اوراد کو استعمال کرتے ہیں، وظائف کو استعمال کرتے ہیں نیکی کی طرف آنے کے لیے. لیکن جادو اکثر نہیں، جادو کیا ہی جاتا ہے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، خاندانوں کو توڑنے کے لیے. ایسا جو کرتا ہے اس کے لیے کیا گناہ ہے؟ بالکل، اگر آپ نے کسی کو کسی گھر میں نااتفاقی کے لیے اگر آپ نے جادو وغیرہ استعمال کیا تو آپ تو کافر ہو گئے، یہ تو آپ اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے. اور دیکھیں جادو میں کوئی اللہ کا کلام نہیں استعمال کیا جاتا. ابھی ہم دیکھیں گے کس طرح سے شان نزول جب اس صورتوں کا ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جادو میں کیا کیا استعمال کرتے ہیں. صرف غلاظت کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جادو میں، اور اگر نعوذ باللہ من ذالک قرآن یا کسی طرح سے کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کو الٹا استعمال کرتا ہے، یعنی کہ الفاظ کو اس کے جو لیٹرز ہوتے ہیں الٹے لکھتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. لیکن اتنا ضرور جان لیں کہ جادو جو کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. ٹھیک ہے، تو جو شان نزول بنتا ہے ان دو صورتوں کا اس طرح سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ کے علم میں، اور یہ بار بار اس بات کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا اعلانیہ تبلیغ شروع کیا تو بہت سے دشمن بن گئے. اور حتیٰ کہ جب جیسے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ جو یہود تھے، جو جیوز تھے، وہ انتظار کر رہے تھے ایک نبی کا، لیکن جب وہ نبی ان کے نسل سے نہیں آئے تو ان کو حسد ہو گیا. ایک گروہ تھا جس نے قبول کر لیا، وہ مسلمان کے دائرے میں آ گئے، لیکن ایک گروہ ایسا تھا جس نے قبول نہیں کیا. تو ان میں سے جب حسد بہت زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے اپروچ کیا اپنے ایک بہت ہی بڑے جادوگر کو کہ ہم نے سب کچھ اب کوشش کر لی ہے ان کے ساتھ، یہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم کو اب آپ کے پاس آپ کا جادو استعمال کرنا ہے تاکہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم روک دیں ان کے مشن سے. تو ایک جادوگر کے پاس آیا، اس کا نام تھا لبیب. تو اس کو بہت بڑا یعنی کہ نذرانہ دیا گیا، اس کو بہت پیسے وغیرہ دیے گئے کہ یہ تم یہ کام کرو ہمارے لیے کہ اس یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا سلسلہ کرو تاکہ یہ جو ان کا مشن ہے وہ رک جائے. تو ہوا یہ کہ اس نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا تھا، ایک خادم تھا ان کا، ایک سرونٹ بوائے تھا جو تھا یہودی. تو اس کو کسی طرح سے انہوں نے منا لیا اور اس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کا ایک ٹکڑا، ان کے کچھ موئے مبارک اس یہودی لڑکے کے ذریعے انہوں نے منگوا لیا، اور اس میں جادو اپنے منتر شنتر جو بھی ان کو کرنا تھا. اور جو یہ جو یہودی لبیب تھا اس کی بیٹیاں تھیں، اور دراصل بیٹیوں نے یہ تمام اعمال کر کے گرہ وغیرہ باندھ کے چیزیں کر کے اس کو کھجور کے کچھ پتوں میں تر پتوں میں لپیٹ کر کے ایک کنویں کے پتھر کے نیچے جا کر کے گاڑ دیا. اب تقریباً 6 ماہ کے بعد اس کے کچھ اثرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے لگے. اب دیکھیں یہاں پر یہ بھی بہت ضروری ہے اس بات کو جان لینا کہ جو بھی اثر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صرف جسمانی لیول تک تھا، کیونکہ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نورانی بشر ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ بشر نہیں ہیں، اللہ نے ان کو نورانی بشر بنایا ہے. تو جو ان کی بشریت ہے، ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف بھی ہوا کرتی تھی، ان کے سر میں درد بھی ہوا کرتا تھا، ان کو بخار بھی آیا کرتا تھا. یہ تمام جو بشری چیزیں ہیں اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اثر انداز ہوا کرتے تھے. لیکن کس لیے اثر انداز ہوا کرتے تھے؟ تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ جب یہ چیزیں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کیا عمل کرنا چاہیے، جب تمہارے سر میں درد ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، جب تمہیں بخار آئے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اثر انداز ہوئے تاکہ امت کو پتا چلے کہ امتیوں پر جب کوئی اس طرح کا جادو کرے تو انہیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی نہ سوچے، کیونکہ اکثر جو بدعقیدہ ہیں وہ اس روایت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پر کوئی جادو کر دے.
تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کا جادو ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے نبوت پر کوئی اثر ہوا. ان کی نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوا, نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کوئی آیتیں بھول گئے یا کوئی غلط آیتوں کا نزول ہو گیا یا کوئی غلط آیتیں سکھا دی گئیں. ایسا جو سوچے گا وہ پھر اسلام کے دائرے سے باہر چلا جائے گا. تو یہ جو جادو ہوا صرف ایک جسمانی اثر انداز ہوا, یعنی کہ جسمانی لیول تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 ماہ کے بعد کیا ہونے لگا کہ ان کو جسم میں بہت زیادہ نقاہت, کمزوری محسوس ہونے لگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزوری محسوس ہونے لگی, جسم میں تکلیف محسوس ہونے لگی, اور یہ 6 ماہ کے بعد یہ اثر ہونے لگا, اور 40 دن تک یہ اثر, اور اس کے جو آخری 3 دن تھے اس میں بہت زیادہ وہ تکلیف میں آ گئے, جسمانی تکلیف میں. پھر بھی میں دوبارہ کہتی ہوں, روحانیت میں کوئی اثر نہیں, نبوت میں کوئی اثر نہیں, جسمانی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت شدید تکلیف محسوس ہونے لگی. تو جب یہ تکلیف محسوس ہونے لگی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ جو تکلیف ہے اس کی حقیقت ان پر کھولی جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ آرام فرما رہے ہیں اور ان کے سرہانے اور ان کے پیروں کے پاس 2 فرشتے ہیں. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو سرہانے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں, اور جو ان کے پیروں کے پاس ہے وہ میکائیل علیہ السلام ہے, اور دونوں میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا. ایک فرشتہ پوچھتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا, تو دوسرا بتاتا ہے کہ ان پر جادو ہو گیا. تو ایک فرشتے پوچھتے ہیں کہ ان پر یہ کیسے جادو ہو گیا, کیا کیا گیا. تو پھر ان پر پورا غیب سے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو لبیب ہے ان کی جو بیٹیاں ہیں اس نے یہ عمل کیا کہ کنگھی کا ٹکڑا لیا, اس میں بال لیے, اس میں گرہ باندھا, اور جا کر کے کنویں کے نیچے, اس کنویں کے نیچے, باقاعدہ کنویں کا نام بھی بتایا گیا, اس کنویں کے نیچے پتھر کے نیچے جا کر کے اس کو دبا دیا گیا. پھر فرشتے نے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہے, اس کو کیسے حل کیا جائے. تو خواب میں ہی دوسرا فرشتہ بتاتے ہیں کہ جو کنویں کا پانی ہے اس کو پورے پانی کو خالی کیا جائے, پھر اس پتھر سے نکالا جائے, اور پھر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ ہر جو آیت ہے, یہ جو 11 آیتیں ہیں, کیونکہ جو بیٹیوں نے کیا تھا اس میں 11 گرہ باندھ دیے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال مبارک اور سب کو ایک رسی میں 11 گرہ باندھ دیے تھے. تو ان کو خواب میں بتایا گیا کہ ہر گرہ پر آپ ایک آیت پڑھیں گے تو یہ جادو کاٹ دیا جائے گا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں, جب وہ خواب سے اٹھتے ہیں, تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ جائیں, اور وہ خود بھی وہاں پر تشریف لاتے ہیں اسی جگہ پر, اور وہاں پر یہ جو 11 گرہ ہیں سب پر ایک ایک آیتیں پڑھ کر اس پر پھونکا جاتا ہے. تو پھر یہ جادو کا کاٹ ہو جاتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے دوبارہ سے حشاش پشاش, اور ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ کبھی یہ نہ سوچے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر ہوا یا ان کے شان میں کوئی کمی ہو گئی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے امت کو کہ یہ جادو بھی کوئی چیز ہے, اور یہ برحق ہے, اور یہ کسی پر بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کو کاٹ کے لیے صحیح علماء کرام کے پاس جانا ہے جو قرآن پاک کے ذریعے اس کا آپ کا علاج کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے رحمت ہے, ایک تحفہ ہوا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے ہمیں ایک تحفہ عطا ہوا جس کو ہم ہر روز اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو ہم زندگی سے میں جتنی بھی یہ جو چیزیں ہیں, بلائیں ہیں, بالخصوص سحر سے ہم محفوظ رہیں گے. اور باقاعدہ بزرگ بتاتے ہیں کہ آپ 11 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھیں, اور ان دونوں صورتوں کو اس ترتیب سے پڑھیں کہ پہلے بسم اللہ, پھر سورہ فلق, پھر بسم اللہ, پھر سورہ ناس. اس کو آپ ایک خاص تعداد میں پڑھیں تو جو بھی جادو ہے اور ٹونا ہے اور اثرات ہے اور آسیف, اس سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اور سب کو اللہ پاک جادو سے محفوظ رکھے, اور جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام, کیونکہ بدنصیبی سے یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے, بدنصیبی سے مسلمانوں میں ہی بہت زیادہ پھیل گیا ہے, اور لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ اس سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے, اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو لفظی معنی کی طرف سے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق, کہ آپ کہہ دیجئے
اعوذ کہ میں پناہ مانگتا ہوں بربی اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ الفلق. الفلق کس کو کہتے ہیں؟ صبح. فلق کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کو چاک کر دینا, کسی چیز کو کاٹ پھاڑ کے نکال دینا. تو فلق میں کیا ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی رات کے اندھیرے کو کاٹ کر کے باہر نکل آتی ہے, اس کو چاک کر کے نکل آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی کس چیز سے؟ فلق سے. من شر ما خلق, من شر ما خلق, ہر تخلیق کی گئی ہوئی چیز کے شر سے. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ نے جن جن چیزوں کی تخلیق کی ہے اس میں شر بھی ہے اور اس میں خیر بھی ہے. تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی شر ہے کسی بھی مخلوق کی اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں, ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور شر کس چیز سے؟ غاسقن. غاسقن کہتے ہیں وہ اندھیرا جو چھا جاتا ہے, وقب جب وہ چھا جاتا ہے. اب دیکھیں اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو ہجری مہینے کے 29 اور 30 تاریخ ہے اس سے تم پناہ مانگو, کیونکہ یہ کون سے راتیں ہوتی ہیں؟ 29 اور 30 وہ راتیں ہوتی ہیں جس وقت چاند نظر نہیں آتا. ہاں, اس کو لوگ اماوت کی رات بھی کہتے ہیں. اس میں چاند نظر نہیں آتا. دے آر کالڈ دا ڈارک نائٹس. دیر از نو مون. اور اسی میں جو لوگ جادو کرتے ہیں نا, بالخصوص وہ جادو جو صحت پر اثر انداز ہوتا ہے, یہ انہی راتوں میں کیا جاتا ہے. تو اسی لیے باقاعدہ حدیث ہے کہ ان راتوں میں آپ پروٹیکشن حاصل کریں. تو اپنے بزرگوں سے, اپنے مرشدین سے آپ کچھ پڑھنے کے لیے, اکثر مرشدین دیتے بھی ہیں وظائف وغیرہ کی ان راتوں سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے. ان لوگوں کو حفاظت کرنا جن کو کسی سے خطرہ ہے کہ ہر ایک نہیں, سب کو کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو کیا پتا کس کو کس سے خطرہ ہے, ہمیں کیا پتا کون ہمارا دشمن ہے. سب کو ان راتوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہاں پر آیا نا کہ حاسدوں کے شر سے. ہاں, تو جیلسی اور یہ سب چیزیں جو ہے, یہ پریجوڈس ہونا, سب چیزیں ظاہر ایک ساتھ چلتی ہیں. اب دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دکھا دیا گیا کہ ان کو ایگزامپل دکھا کر کے دکھا دیا گیا, تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جادو کسی پر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے. اور نظر کے لیے بہترین ہے. ہاں, تو نظر, اور دیکھیں نظر اور سحر دو مختلف چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. نظر از ایول آئی اینڈ سحر از بلیک میجک. دے آر ٹو کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگس بٹ دے آر بوتھ ٹرو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگ کہتے ہیں تو سنی سنائی ایسی چیزیں ہیں, کوئی حقیقت نہیں اس میں, یہ غلط بات ہے. ایول آئی بھی حق ہے, العین حقن, یہ حدیث ہے کہ عین حق ہے. ایول آئی از نظر, ایول آئی از نظر, عین. ایون اس کا کانسیپٹ آپ کو عرب ممالک کے, العین حقن حدیث ہے یہ, العین حقن, عین مطلب نظر, ایول آئی حق ہے, اٹ از ٹرو, اٹ ہیپنز. تو اس سے بھی ہمیں محفوظ اللہ پاک رکھے, اور جو سحر ہے, جو جادو ہے, اس سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. تو جو اگلی آیت ہے وہ من شر النفاثات فی العقد. تو اب یہ اس ابھی جو روایت بیان ہوئی, وہ من شر کس چیز کے شر سے؟ نفاثات, جو پھونکتی ہیں, العقد جو گرہ میں پھونک مارتی ہیں, گرہ میں پھونک مارنے والیوں سے, کیونکہ وہ لڑکیاں تھیں نا جنہوں نے کیا تھا. تو یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہے, اور ابھی بھی کرتی ہیں. اور بدنصیبی سے اللہ ہدایت دے خواتین کو, اس میں خواتین ہی زیادہ شامل رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور کس کے شر سے؟ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہودیوں نے کیوں, یہ اس وقت کے یہودیوں نے کیوں یہ حملہ کیا؟ صرف اور صرف حسد, کہ یہ ہمارے نسل کے میں سے کیوں نہیں آئے, جو نبی کو آنا تھا وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے, وہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے. بس یہی حسد تھا ان کو, اس کی وجہ سے انہوں نے یہ عمل کیا تھا. تو ابھی بھی جو سب سے بڑا, اور حسد کے بارے میں حدیث ہے کہ حسد آپ کے اعمال کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. تو جو انسان نیک عمل کرے لیکن حسد بھی کرے دوسروں کا, تو دوسروں سے حسد کرے, تو سارے نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں.
تو یاد رکھیں حسد بہت ہی بڑی بیماری ہے ہمارے قلوب کی، ہمارے قلب کی بہت ہی بڑی غلاظت ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے ہمیشہ ہر محفل میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک حسد سے ہمارے قلوب کو پاک صاف کر دے۔ حسد کا کیا مطلب ہے؟ حسد کا مطلب ہی جان لیں، jealousy. What is jealousy? Jealousy is when you see a blessing in someone else and you want that blessing to be removed from that someone else and you want it to come to you. That is called jealousy. دیکھیں jealousy سے ہٹ کے ایک ہوتا ہے غبطہ، جس کو کہتے ہیں رشک آنا۔ رشک ناجائز نہیں ہے، غبطہ ناجائز نہیں ہے۔ غبطہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی میں کوئی نعمت دیکھی تو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس پہ ہی برقرار رکھ لیکن تو مجھے بھی عطا کر دے۔ مثال کے طور پہ کوئی حافظ قرآن بن رہا ہے تو ہم یہ رشک کریں، اور حافظ قرآن پر رشک کرنا تو اچھی بات ہے کہ ہم یہ رشک کریں کہ اللہ تو نے اس کو حافظ قرآن بننے کی توفیق دی ہے تو مجھے بھی عطا کر دے۔ آپ کسی نیک بندے کو دیکھیں، آپ یہ رشک کریں کہ اللہ جو نیکیاں تو نے اسے توفیق عطا کی ہیں تو مجھے بھی عطا کر دے۔ تو یہ رشک میں آتا ہے، یہ حسد نہیں ہوتا۔ حسد کیا ہے کہ آپ یہ باقاعدہ دعا مانگتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے ہٹ جائے، کسی طرح سے وہ نعمت اس سے ہٹ جائے، مجھے عطا ہو جائے۔ یہ ہے حسد، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، بھی، اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، الفلق، جو صبح کی اس کے جو شر ہے اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، من، اس سے، شر سے، ما، کسی چیز کے شر سے، خلقہ، جس چیز کو بنایا گیا، واو لطفیہ، غاسق کہتے ہیں وہ چیز جو اندھیرا پیدا کر دے، چھا جائے، اذا، جب، وقب، جب وہ چھا جائے، یعنی کہ رات کا اندھیرا پن جب وہ چھا جائے، اور کس چیز سے؟ النفاسات، ان پھونک مارنے والیوں سے، فی، کسی چیز میں، العقد، جب وہ گرہ میں پھونک مارتی ہیں، اور حاسدن، ہر حسد کرنے والے سے، اذا، جب وہ حسد کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اب ہم چلتے ہیں سورہ ناس کی طرف، کیونکہ سورہ ناس اور سورہ فلق ایک ہی ساتھ نازل ہوئی تھی تو ہم اس کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے رب کی، کس سے؟ الناس سے، لوگوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی جو پچھلی آیتیں نازل ہوئی کہ ہر چیز، ہر مخلوق کے شر سے، تو اللہ کی جو مخلوق ہے، جو ناس ہے، اس کے جو شریر لوگ ہیں، اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ملک الناس، دیکھیں یہاں پر اللہ کے 3 صفات بیان کی گئی کہ اللہ ناس کا رب بھی ہے، اللہ ناس کا مالک بھی ہے، اور اگلی آیت میں اللہ ناس کا الہ بھی ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر بہت اہم تمیز ہے، بہت اہم ڈفرینشیشن ہے کہ رب، ناس کا رب اللہ ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا، اللہ پالتا ہے، حقیقی پالنے والا اللہ ہے، حقیقی رب اللہ ہے۔ لیکن عطائی ارباب بھی تو ہوتے ہیں نا۔ آپ کا جو لینڈ لارڈ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارباب ہی بولتے ہیں نا، کیونکہ وہ آپ کے بلڈنگ کو پالتا ہے۔ جو گھر میں کماتا ہے اس کو گھر کا رب ہی بولتے ہیں، کیونکہ وہ گھر کے گھر والوں کو پالتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب، لفظ رب اللہ کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اللہ حقیقی رب ہے، اللہ سب اربابوں کو پالنے والا رب ہے۔ لیکن اللہ کی مخلوق میں عطائی رب بھی ہیں جو پالتے ہیں۔ ظاہر ہے جو والد ہے، جو گھر کا کمانے والا ہے، وہ جا کر کے کماتا ہے اور اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر کے بچوں کو کون پالتا ہے، لیکن حقیقی پالنے والا اللہ کی ذات ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور باقی جتنے ارباب ہیں سب عطائی ہیں۔ اسی طرح سے ملک الناس، اللہ حقیقی مالک ہے، اللہ از دا ایبسولوٹ کنگ۔ لیکن کیا ممالک کے نہیں ہوتے، حکمران نہیں ہوتے، کنگز نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا، مالک ہوتے ہیں نا، کنٹریز کے بھی مالک ہوتے ہیں، کسی شے کے بھی مالک۔ اس فون کے کی میں مالکن ہوں کیونکہ میرا فون ہے، یہ آپ کے پاس جو کتاب ہے آپ اس کی مالک یا مالکن ہے کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے اونرشپ،
تو اللہ حقیقی اونر ہے. اللہ اونز ایوری ون آف اس اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اللہ نے عطائی ملکیت بھی دی ہے. اللہ خالق ہے اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی عطائی ملکیت دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا کنگ آف دا ورلڈ بائی دا پاور آف اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے مخلوق میں ملکیت اللہ عطا کرتا ہے تو مالک مخلوق بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم نے مخلوق کو مالک کہہ دیا تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ حقیقی رب اور حقیقی مالک ہے اور مخلوق میں عطائی ملکیت ہو سکتی ہے. لیکن جو اگلی آیت ہے الہ الناس، الہ صرف اللہ ہو سکتا ہے. الہ کبھی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے کسی مخلوق کو الہ مان لیا تو وہ شرک ہے اور کوئی کسی مخلوق کو الہ نہیں مانتا. ہم جب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ماں سوا اللہ کے، جس وقت آپ نے یہ کہہ دیا آپ نے شرک کے ہر پہلو کو پھینک دیا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ نے 3 ترتیب سے بتایا کہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تو اللہ سے ہم پناہ. اللہ کے پاس یہ تمام، یعنی کہ یہ جو تمام صفات ہیں یہ اللہ کی ہیں حقیقتاً، اور اس میں سے 2 صفات مخلوق کی بھی ہو سکتی ہیں عطاً. بس یہ فلسفہ ذہن میں رکھ لیں تو کوئی شرک کا پہلو کہیں پر نہیں آئے گا. اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. کس چیز کے شر سے؟ خناس کے وسوسوں سے. خناس کون ہے؟ جو وسوسے ڈالتا ہے. جو وسوسے ڈالتا ہے. اور کون وسوسے ڈالتا ہے؟ شیطان. ٹھیک ہے، اور یہ جو شیطان ابھی جو اس مہینے میں بندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں پھنسا ہوا ہے، سمندر میں پھینکا ہوا ہے، ابھی کچھ دنوں بعد یہ کھل جائے گا. بس 10-15 دن ہے، 10-12 دن ہے بس صرف. تو ابھی جتنی آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا آپ اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، کیونکہ 10 دن بعد وہ رہا ہونے والا ہے. اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے. تو یہاں پر دیکھیں، اور دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، دیکھیں ایک وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، لیکن ایک وسوسہ آپ کا اپنا نفس بھی ڈالتا ہے. اگر آپ کا نفس، کیونکہ ہم نے کیا بات کی تھی گزشتہ محفل میں کہ نفس کے 3 درجات ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو جو نفس امارہ ہے یہ امر ہی تو دیتی ہے، حکم دیتی ہے. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، برے عمل کا حکم دیتی ہے. تو جو نفس امارہ ہے نا، یہ وہ خناس ہے جو ہمارے اپنے اندر ہے، جو ہمارے اندر ہے، ہمارے خون میں دوڑتی ہے. اور یہ جو نفس امارہ ہے یہ ہمیں برائی کی طرف حکم دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس امارہ کے درجے سے ہٹا دے، کیونکہ نفس لوامہ تک بھی ٹھیک ہے. نفس لوامہ میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے کم سے کم برے اعمال کا شعور ہوتا ہے اور ہمیں ندامت ہوتی ہے. نفس امارہ میں شعور بھی نہیں ہوتا. ابھی جو ہم ظلمت دیکھ رہے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس طرح کے عمل کر رہے ہیں، وہ یقیناً نفس امارہ کے ہی لیول پر ہیں، کیونکہ ان کو شعور ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ان کو کوئی احساس نہیں کہ وہ انسانیت کو کتنی تکلیف اور کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نفس امارہ پر ہیں. کیونکہ دیکھیں خناس کا مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ جو چھپا ہوا ہے، اور شیطان جو ہے نا وہ تو آپ کا کھلا دشمن ہے. شیطان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے. خناس ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور جو چھپی ہوئی چیز وہ ہمارا نفس ہے جو چھپا ہوا ہے، جو اندر سے ہمیں برائی اور شر کی طرف وسوسے ڈالتی ہے. اگلی آیت میں الذی یوسوس فی صدور الناس. کون؟ جو جو وسوسہ ڈالتی کس چیز کے اندر؟ صدور الناس، دلوں میں، انسان کی دلوں میں جو وسوسہ ڈالتی ہے. من الجنتی والناس، جو جنات میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں. تو جنات میں سے جو ہیں شریر وہ تو ہیں ہی شیطان، لیکن انسانوں میں بھی ہیں ایسے جو شیطان ہیں جن کا جو انسان ہیں بظاہر، لیکن ان کا نفس سے امارہ پر ہے، اور وہ جو آپ کو باتیں کہیں گے وہ انسانی شیطان ہیں. تو اللہ تعالی ہم کو ان سب سے
محفوظ رکھے. تو اس کا لفظی جو معنی ہے قل، آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، بی رب یعنی کہ اپنے رب سے، رب کی پناہ مانگتی ہوں، رب یعنی کہ اللہ ہمیں پناہ دے، اور الناس کس سے؟ انسانیت سے، مالک یعنی کہ کنگ، الہ یعنی کہ اللہ، من کسی چیز سے، شر سے، الوسواس وہ جو برے خیالات قلوب میں ڈالتا ہے، الخناس جو چھپا ہوا ہے، جو ڈھکا چھپا ہوا ہے، الذی جو یوسوسو جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی کسی چیز میں، اور کس چیز میں؟ صدور یعنی کہ قلوب میں، الجن جنوں میں سے، اور واو العطفیہ اور انسانوں میں سے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تو ہم چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف، اور الحمدللہ آج آخری 6 احادیث مبارکہ پڑھیں گے، جس سے انشاءاللہ 40 احادیث مبارکہ کا سلسلہ ابھی مکمل ہوگا رمضان شریف کے حوالے سے. تو جو پہلی حدیث ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے یوم عید پر روزے کی ممانعت، کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں دنوں پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، حرام ہے روزہ. عید الفطر پر بھی منع ہے یا حرام ہے، حرام ہے، گناہ پڑے گا. اگر کسی نے عید کے دن روزہ رکھا تو آپ کو سراسر سے اگر کنٹینیو کرتے تو ہاں وہ الگ بات ہے کہ ابھی دیکھیں اگلی جو حدیث ہے آپ نے ماشاءاللہ بیان کر دی. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ شوال کے مہینے کے جو 6 روزے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کا روزہ رکھا. شوال کے 6 روزے پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس میں کیوں بتایا گیا ہے کہ پورے سال کا روزہ کا کیوں اس کی مماثلت ہے؟ کیونکہ رمضان کے 30 دن ہوئے اور شوال کے 6 دن ہوئے، بن گئے 36. ہر نیکی کا 10 ملتا ہے، تو 36 کے 360، تو پورا سال مکمل ہوگا. دیکھیں ہجری مہینے میں 360 ہی دن ہوتے ہیں. 365 کا کانسیپٹ یہ سولر کیلنڈر میں آتا ہے. جو لونر کیلنڈر ہے اس میں 360 ڈیز ہی پورے بنتے ہیں، کیونکہ اگر if every lunar month is 30 days then 12 times 30 is 360. جبکہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، ہر مہینہ 30 ڈیز کا ہوتا بھی نہیں ہے. 29 کا بیچ میں کہیں نہ کہیں آپ کو آ ہی جائے گا. تو اس کو عید کے سیکنڈ ہاں اب آپ نے پوچھا نا کہ سیکنڈ ڈے سے یقیناً رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ واقعی پہلے دن جو آپ نے عید منائی وہ صحیح عید منائی. کیونکہ اتنا مسئلہ چلتا ہے نا عید کے حوالے سے کہ کون سا دن پہلا عید دن تھا، چاند دیکھا گیا نہیں دیکھا گیا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ 3 دن آرام سے عید منا لیں اور اس کے بعد آپ شوال کے روزے رکھیں، تاکہ اگر آگے پیچھے کچھ ہوا تو پھر کم سے کم ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ عید کے دن روزہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے حدیث ہے اور یہ ان کا ہوتا ہے کہ بس پہلے دن کے بعد جو ہے نا یعنی وہ شروع ہو جائے تو پھر ہی آپ اس کو وہ نہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ آرام سے 3 دن آپ رکھیں، آپ عید کی خوشیاں منائیں آرام سے، اور اس کے بعد آپ کے پاس پورا مہینہ پڑا ہے نا. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جس میں شوال کے 6 دن روزے رکھیے. یہ تو نہیں کہا ہے کہ سیکنڈ ڈے سے شروع کر دیے. کرو یا تھرڈ ڈے سے کرو. یہ کس کی حدیث ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ دوسری بات بھی مسلم شریف کی ہے. جی کیونکہ شوال کی بھی عید ہوتی ہے نا 6 روزے کی. اس کا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں. یہ لوگوں نے بنا دیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے کہ شوال کے بعد کی کوئی عید نہیں ہوتی. عید بس رمضان کی عید ہوتی ہے، اور یہ کہ بس 6 روزے آپ رکھ لیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ وہ 6 لگاتار رکھیں، آپ توڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں بس مئی شوال ابھی تک تو ہم لوگ عید کے دوسرے دن سے الحمدللہ رکھ رہے تھے ہم لوگ. جی میں نے کنسیپٹ چل رہا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ کے 6 روزے کا کچھ نام ہے الگ سے؟ بس شوال کے 6 روزے کہلاتے ہیں. ہاں شوال کے 6 روزے کہلاتے ہیں. اور دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ خواتین کے لیے بالخصوص پہلے فرض روزوں کی قضا ہے، پھر نوافل روزے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. تو اسی لیے پہلے آپ رمضان کے قضا روزے رکھ لیں
اس کے بعد اب شوال کے روزوں کی طرف آئیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو اسی لیے دیکھیں، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے نا کہ انسان تمام قضا پوری کر لیتا ہے کیونکہ چاہتا ہے کہ ہمیں 6 روزے رکھنے ہیں شوال کے. تو ہوتا ہے کیا کہ اکثر خواتین کا شوال کا مہینہ بھی روزے میں ہی گزرتا ہے، اکثر خواتین کا. تیسری جو حدیث ہے یہ اب دیکھیں، اب یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، صحیحین کی حدیث ہے، اور یہ جنرل حدیث ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی جزا کو چاہتے ہوئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اس میں شمار کرے. اور یہ حدیث آگے بڑھتی ہے، اور جس نے جو قیام اللیل کیا، جو راتوں میں نمازیں پڑھی، بالخصوص لیلۃ القدر میں جس نے نفل عبادت کی، نفل نمازیں پڑھی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کی جزا کو چاہتے ہوئے تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیے جائیں گے. ہاں لیلۃ القدر یعنی کہ رمضان کا ذکر ہوا اور لیلۃ القدر کا ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے. اگلی حدیث بھی مسلم شریف کی ہے، اور اس کا تھوڑا سا حصہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے جو ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کو مومن کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. تو اسی کا جو پوری حدیث وہ اس طرح سے ہے کہ ہاں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے. ایک نیک عمل کو 10 سے لے کر کے 700 مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ما سوائے روزے کا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا. تو روزہ وہ عمل ہے کہ جو 10 سے لے کر 700 کا جو ملٹیپلیکیشن ہم کرتے ہیں وہ روزے کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہے جو اس کا اجر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ اپنے نفسانی خواہشات اور اپنے بھوک، اپنے کھانے کو میرے لیے ترک کرتا ہے. اور تو ایک روزے دار کے لیے 2 لمحات ہیں خوشی کے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا. سبحان اللہ. بے شک تو اللہ رب العزت کے لیے ایک روزے دار کے منہ کے بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یہ حدیث ایسے بھی نا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبری ہیں. جی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خوشخبریوں میں آیا ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ سبحان کہ نبی ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں افطاری روز ایک خوشخبری ہے. افطاری کو دیدار اللہ سے کے ساتھ ملایا گیا ہے. کیا بات ہے. اور وہ کیا لمحہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں اس عمل کو کہ جو اپنی طرف منسوخ کیا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کی یعنی کہ وہ کیا ملٹی کچھ نہیں رکھا اس کا، یعنی اعداد و شمار میں نہیں ہے. یہ بالکل ایسا عمل ہے، پھر یہ اتنا محبوب عمل ہے پھر اس کی اعداد و شمار بھی نہیں ہے، اس کا پھر یہ اللہ خوشخبری بھی ہے اور پھر اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ. دیکھیے تو پھر کیا ہوتا ہے. جی آپ بتا رہی تھی کچھ. وہی حدیث افطار کے وقت سبھی کو ہی پتا ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام جب ملنے جاتے اللہ تعالیٰ سے پھر حجاب میں جی جی دیدار ہوتا. جی جب بندہ افطار کرتا ہے تو وہ حجاب بھی نہیں ہوتا، اتنا میں اس کے قریب آ جاتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ افطار کے وقت سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سب تو بالخصوص اس کی ہاں بندے کی اس وقت میں ہر دعا قبول کرتی ہوں. سبحان اللہ کیونکہ اس سبحان میں انسان حرام چیزیں تو چھوڑنی ہی ہے، وہ حلال بھی چھوڑ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے اصل دکھانا فرشتوں کو ہے صحیح. کہ دیکھو کہ یہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنا کھانا پینا بھی سب چھوڑ بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو بس اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین اللہ. اگر یہ حدیث دعا پر ہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے نا، تو بولے میری جو نبی پاک کی جو امت آئیں گی، بولے میں تم سے ملاقات کیا تو پردے میں حجاب میں کیا، جب نبی پاک کی ایک ایسی امت آئیں گی جو افطار کریں گی اور افطار کے وقت مجھ سے جب دعا مانگیں گی تب میں اس دعا کو قبول. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو آخری 2 حدیثیں ہیں یہ تھوڑی جنرل حدیثیں ہیں لیکن رمضان سے ہی منسلک، آپ ان کو سمجھ لیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ان کو ان کے شانوں سے پکڑ کر یہ کہا کہ دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کہ تم ایک مسافر ہو یا پھر ایک غریب ہو, اے اسٹرینجر ہو. live in this world as though you are a stranger or a wayfarer. تو یہ حدیث کیوں بیان کی گئی؟ کیونکہ ان تمام نیک اعمال کا مقصد کیا ہے کہ آخرت کے لیے ہم بیج بو رہے ہیں نا. رمضان میں ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہم آخرت کے لیے بیج بو رہے ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایسے تم رہو جیسے کہ تم مسافر ہو یا تو جیسے کہ تم ایک اسٹرینجر ہو. تم اس دنیا کے ہو نہیں. تم اسٹرینجر کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز سے نا واقف ہو, وہاں کا وہ ہے نہیں. تو ہم ایک اسٹرینجر ہیں اس دنیا میں, ایک ٹریول ہیں, ایک اجنبی ہیں اس دنیا میں. اس طرح سے ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے جیسے کہ ہم اجنبی ہیں یا مسافر ہیں. لیکن ہم لوگ کیسے رہتے ہیں جیسے کہ یہی ہماری دنیا ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے اپنے آپ کو مسافر سمجھو. جی, زندگی کی حقیقت ہے اصل. بے شک بے شک. کہ جیسے تم صبح کرو تو شام کا انتظار کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث صحیح. سبحان اللہ. اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو اور اپنے آپ کو وضو میں شمار کرو. سبحان اللہ. سبحان ہر وقت یہ آمین. کنسیپٹ ہوگا تو پھر تقوی کی کیا کیفیت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے ہر محفل کا یہی مقصد ہے نا کہ آخرت یاد آتی رہے. ذکر کی محفلوں کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں آخرت یاد آتی رہے. ورنہ ذکر کی محفل ہم نہ کریں تو ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت صبح ہوئی کس وقت شام ہوئی. تو آخری حدیث ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ کہ تو مجھے عطا فرما جو تو نے مجھے علم عطا فرمایا ہے اس سے تو مجھے نفع عطا فرما, اور مجھے تو وہ علم عطا فرما جو مجھے نفع عطا فرمائے گی. اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے, اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کے لیے. تو یہ تو اس طرح کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں. اور یاد رکھیں ہمیشہ کوئی بھی دعا ہو جہاں نبی استغفار کر رہے ہیں یا نبی کو ایسا عمل کر رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ نبی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ امت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے لیے وہ اس عمل کو سنت بنا جاتے ہیں تاکہ ہم اس عمل کو کریں تو ہمارے لیے وہ سنت میں شمار ہو جائے. کس کا فائدہ؟ پروفٹ, ناٹ پروفیٹ, پروفٹ, PROFIT. تو اللہ تعالی ہمارے ملنے اور بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے. جو ہم نے ان 20 صورتوں کو پڑھا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے جو بھی مضامین تھے اور جو بھی اس کے احکامات تھے اور جو بھی اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن پاک سے اللہ پاک محبت عطا فرمائے, صاحب قرآن سے اللہ پاک ہمیں محبت عطا فرمائے. جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نافع علم میں اضافہ عطا فرمائے, ہر منفی علم سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مزید جو آخری عشرہ یہ آنے والا عشرہ ہے اللہ پاک ہمیں اس میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے, عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے, لیلۃ القدر میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اعتکاف پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر نہیں بیٹھ سکیں تو کسی اور کو اعتکاف کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں غریب اور مسکین روزے داروں کو روزہ افطاری کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں تمام جو ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو غریب مسکین جو کمزور طبقہ ہے جو یتیم ہے یا اللہ ان سب پر اپنا کرم خاص عطا فرما, اور بالخصوص جو مظلوم ہے اس وقت یا اللہ امت محمدیہ میں یا اللہ ان کو اپنے کرم خاص سے یا اللہ ظالموں کے ظلم سے یا اللہ ان کو نجات عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.